اے اللہ، میں تیری ذات کے ساتھ انتہائی بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں چلنا پھرنا کھانا پینا مشکل ہو جائے، حتیٰ کہ عقل بھی ٹھکانے نہ رہے، تو ایسی حالت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، میں کسی اونچی جگہ سے گر کر ہلاک ہونے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض اوقات انسان کسی پہاڑ کی چوٹی سے یا بلند عمارت سے گر پڑتا ہے، یا کسی دیگر حادثے کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو حضور نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، میں تیری ذات کے ساتھ غم سے پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی بھی غم لاحق ہو جائے تو دل و دماغ پر نہایت منفی اثرات پڑتے ہیں اور انسان سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے کہ یعنی غم آدھا بڑھاپا ہے۔ غم دنیا کا بھی ہوتا ہے اور دین کا بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا غم تھا، جس سے آپ پناہ مانگتے تھے۔ حضور نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ شمس، سورہ کویرات اور نبا نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کو دین کی اس قدر فکر تھی۔ اے اللہ، میں تیری ذات کے ساتھ پانی میں ڈوب کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی حادثاتی موت ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا، اور آگ میں جل کر مرنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ موت ہے، اللہ اس سے بچائے۔ اور مزید آپ یہ کہتے کہ اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت مجھے شیطان مخبوط الحواس نہ بنا دے اور انسان ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ شیطان ہر انسان پر اس کے آخری وقت تک حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، میں تیری ذات کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں کہیں پشت پھیرنے والا نہ بن جاؤں۔ جب دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا سخت معیوب ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جہاد میں اگر دشمنوں کی تعداد اہل ایمان سے دگنی بھی ہو تو ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اے اللہ، کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کے مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بعض اوقات سانپ بچھو وغیرہ کاٹ جاتے ہیں جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی موت سے پہلے انسان نہ کوئی کلام کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وصیت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ علاج بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔